اب جماعت صحابہ، ذرا دل تھام کر بیٹھو، جماعت صحابہ جن کی برکت سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ملی، جو اسلام کی تیسری جڑ ہیں، ان کے بارے میں بھی 4 باتیں بنیادی اور عقیدے کی یاد رکھ لو اور اپنی زبان سے کہہ لو۔ پہلا عقیدہ صحابہ کے بارے میں، ہر صحابی پکا مومن اور جنتی ہے۔ ان کے مومن ہونے کی گواہی بھی قرآن نے اور حضور نے دے دی ہے، اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی بھی قرآن نے اور حضور نے دے دی ہے۔ ہر صحابی سب صحابہ۔ ایک بات۔ دوسری بات عقیدے کی صحابہ کے بارے میں، تمام صحابہ سچے اور عادل ہیں۔ تمام صحابہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلهم عدول۔ مشکات میں تو نہیں پڑھا، دورے میں پڑھو گے، دورے کے طلباء پڑھو گے کہ جب حدیثیں آئیں گی تو کئی حدیث کی سند کے راویوں پر بحث ہو جائے گی کہ یہ راوی سچا ہے یا نہیں، یہ کتنا سچا تھا، یہ دیانت دار تھا یا امانت دار تھا کہ نہیں تھا۔ ہر روایت پر کلام، ہر راوی پر کلام محدثین نے کیا ہے، مگر صحابی پر کہیں کوئی کلام نہیں کرتا کہ یہ صحابی سچا تھا یا نہیں تھا، کیونکہ ان کے بارے میں طے ہے کہ سارے صحابہ سچے ہیں۔ سند کے ہر راوی پر بات ہو سکتی ہے، ہر ایک پر جرح ہو سکتی ہے، مگر سند کے آخری راوی صحابی پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری بات، تمام صحابہ قیامت تک کے مسلمانوں انسانوں کے لیے معیار حق و صداقت ہیں۔ جس کا بھی ایمان صحابہ کی طرح ہوگا، جن کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کی طرح ہوں گے، اعمال عبادتیں صحابہ کے اعمال کی طرح ہوں گے، وہ معتبر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور حضور کے زمانے میں 2 جماعتیں تھیں، مخلصین مومنین کی، منافقین کی۔ منافقین کو اللہ نے کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس۔ او منافقو ایسے ایمان لاؤ گے جیسے ابو بکر لائے ہیں تب معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ کما آمن الناس کا مصداق صحابہ کے علاوہ کون ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو، تیسری بات سارے کہو، صحابہ کس پر پرکھیں گے؟ کسوٹی کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ چوتھی اور آخری بات، صحابہ کرام کتابی شخصیات نہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کو کسی مورخ کی تاریخ کی کتاب پر نہیں پرکھیں گے کہ یہ صحابی کیسا تھا، بلکہ صحابہ کو پرکھیں گے تو قرآن پر پرکھیں گے۔ صحابی کے لیے پرکھنے کا معیار اللہ کا قرآن اور محمد عربی کا فرمان ہے۔ صحابہ کی عظمت سمجھنے تو قرآن کو سمجھو، قرآن کو دیکھو۔ قرآن اولئک حزب اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ کیا اس زمانے میں صحابہ کے علاوہ کوئی حزب اللہ تھا؟ قرآن اولئک هم المؤمنین مومنون کن کو کہہ رہا ہے؟ قرآن اولئک هم الصادقون کن کو کہہ رہا ہے؟ قرآن اولئک هم الصدیقون کن کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم اولئک هم المفلحون کن کو کہہ رہا ہے؟ کیا ان کا مصداق صحابہ کے علاوہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں کوئی اور تھا؟ بولو بولو، نہیں تھا۔ اور جن کو انہوں نے صحابی کہہ دیا وہ صحابی ہے، جن کو تابعین نے صحابی مان لیا، کوئی مانے نہ مانے وہ صحابی ہے۔ یاد رکھو، ابو بکر تو ہے ہی، عمر عثمان علی ہیں ہی، امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، ابو سفیان بھی صحابی ہیں، عمر بن عاص بھی صحابی ہیں۔ یہ تمام صحابی ہیں کیونکہ ان کو صحابی تابعین نے مان لیا، جن کو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بعد یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو اس لیے 4 باتیں صحابہ کے بارے میں زبان سے دوبارہ دوہرا لو۔ نمبر 1، ہر صحابی مومن جنتی۔ نمبر 2، تمام صحابہ سچے اور عادل۔ نمبر 3، صحابہ معیار حق و صداقت۔ نمبر 4، صحابہ قرآن کی شخصیات ہیں،